اب ملک مشکل حالات میں گزر رہا ہے اور یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت شدید تنقید کی زد میں تھی. کورونا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, کورونا کو آپ مہمان بنا کے اپنے گھر پہ ضرور لے کر آئیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سلمان مرزا اور میں ہوں پاکستان, اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا. پروفیسر صاحب نے اپنی ایک کلاس کا آغاز کرتے ہوئے ایک گلاس اٹھایا جناب, جس کے اندر کچھ پانی موجود تھا. انہوں نے وہ گلاس بلند کیا تاکہ تمام طلبہ اس کو دیکھ سکیں. طلبہ نے پروفیسر سے سوال کیا کہ جناب کیا آپ پھر سے وہی فلسفی سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں, بالکل نہیں. آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس گلاس کا وزن کیا ہوگا؟ جس پر طلبہ اپنے اپنے اندازے سے جواب دینے لگے. پروفیسر نے سب کے جواب سنے اور جواب دیا کہ جناب میں خود بھی نہیں جانتا کہ اس کا صحیح وزن کیا ہو سکتا ہے جب تک میں گلاس کا وزن نہ کر لوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں اس گلاس کو چند منٹوں کے لیے اسی طرح سے اٹھائے رکھوں تو کیا ہوگا؟ جس پر طالب علموں نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات بھی صحیح تھی. پروفیسر نے کہا ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو 1 گھنٹے تک یوں ہی اٹھا کے رکھوں تو کیا ہوگا؟ طلبہ نے جواب دیا آپ کے بازو میں جناب درد شروع ہو جائے گا. پروفیسر نے کہا بالکل صحیح, بالکل درست جواب. پھر پروفیسر نے کہا اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس گلاس کو دن بھر اسی طرح سے تھامے رکھوں تو جناب پھر کیا ہوگا؟ ایک طالب علم نے جواب دیا کہ ایسا کرنے سے آپ کا بازو شل ہو جائے گا, آپ کا پٹھا اکھڑ سکتا ہے. ایک اور طالب علم بولا آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے. پروفیسر نے کہا بہت خوب جواب. پھر پوچھا لیکن اس سارے عمل کے دوران اس گلاس کا وزن تبدیل ہوگا؟ طالب علموں نے جواب دیا نہیں, اور یہ بالکل صحیح جواب تھا. پروفیسر نے پوچھا پھر بازو میں درد اور پٹھا اکھڑنے کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال سن کر طالب علم تھوڑا چکرا سا گئے. استاد نے پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زندگی کے کچھ مسائل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. آپ انہیں اپنے ذہن پر چند منٹ سوار رکھیں تو جناب بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ان مسائل کو زیادہ دیر تک سوچتے رہیں تو وہ ہمارے لیے سر کا درد بن جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا. ان مسائل کو زیادہ دیر تک تھامے رہیں تو وہ آپ کو فالج زدہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. پروفیسر صاحب نے کہا دیکھیے جناب, ہماری زندگی اپنی زندگی کے چیلنجز یعنی مسائل کے بارے میں سوچنا یقیناً اہمیت رکھتا ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہر دن کے اختتام پر جب ہم سونے جاتے ہیں تو سونے سے پہلے ان مسائل کو ذہن سے اتار کر پھینک دیا جائے. اس طریقے سے آپ اس قسم کے ذہنی تناؤ میں مبتلا نہیں ہوں گے. اگلی صبح آپ تروتاز اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہوں گے اور اپنی رائے میں آنے والے کسی بھی ایشو, کسی بھی چیلنج کو بآسانی ہینڈل کر سکیں. اچھا جناب, یہ تو پہلی ہو گئی نا, اس کی وضاحت دے دی. اس کے بعد پروفیسر صاحب نے کہا کہ کل ہر ایک طالب علم پلاسٹک کا ایک تھیلا اٹھائے گا اور اس میں ٹماٹر بھر لے گا. جب طلبہ تھیلا اور ٹماٹر لے کر آئے تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ میں سے ہر طالب علم اس فرد کے نام جو جس سے اس کی زندگی میں وہ معاف نہیں کرنا چاہتا ایک ایک ٹماٹر کے طور پر چن لے گا اور اس پر فرد کا نام اور تاریخ لکھ کر اسے پلاسٹک کے اس تھیلے میں ڈال دے گا. سب نے ایک ایک کر کے یہی عمل کیا. اچھا, پروفیسر نے کلاس پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ بعض طالب علموں کے تو تھیلے کافی زیادہ بھرے ہوئے تھے, اور یقین جانیے میں بھی ہوتا تو میرا تھیلا بھی کافی زیادہ بھرا ہوتا. پھر پروفیسر نے یہ سب طلبہ سے کہا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جناب کہ آپ سب ان تھیلوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اسے ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر پھریں گے. رات کو اگر سوئیں گے تو سوتے وقت اسے اپنے بیڈ کے سرہانے رکھیں گے. جب کام کر رہے ہوں گے تو اسے اپنی میز کے برابر میں رکھیں گے. کل ہفتہ یعنی اس دن جمعہ تھا جب یہ سارا سین چل رہا تھا, کل ہفتہ ہے, پرسوں اتوار ہے, آپ کی چھٹی ہے. پیر کے روز جب آپ ان تھیلوں کو لے کر آئیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے. پیر کا روز آتا ہے, سب طالب علم واپس آتے ہیں, چہرے پر تھوڑی پریشانی کے آثار ہوتے ہیں. سب نے بتایا کہ اس تھیلے کو ساتھ ساتھ گھسیٹتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف, بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے, ٹماٹروں کی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے, وہ پلپلے ہو جاتے ہیں, بدبودار ہو جاتے ہیں. پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اس ایکسرسائز سے جناب سبق کیا سیکھا؟ سب طلبہ خاموش رہے. پھر پروفیسر نے کہا کہ اس ایکسرسائز سے یہ واضح ہوا کہ روحانی طور پر ہم اپنے آپ کو کتنا ہی غیر ضروری وزن لاد کر پھر رہے ہیں, ہم جانتے ہی نہیں. ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی منفی سوچ کی کیا قیمت چکا رہے ہیں.
ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا, کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن دوسروں کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لاتعداد فوائد حاصل کرتے ہیں. جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں, اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے سوچتے رہتے ہیں, تو اس وقت تک یقین جانیے ہم کسی اور کا نہیں بلکہ خود اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اذیت اور مشقت میں مبتلا رکھتے ہیں. بدلے اور انتقام کی سوچ گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح ہمارے باطن پر بوجھ بنے رہتے ہیں, بدبو پھیلانے لگتے ہیں. معاف نہ کرنا ایک بوجھ بن کر ہمارے اعصاب کو تھکا دیتا ہے. ناظرین, ان دونوں قصوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے کوشش ضرور کریں, لیکن مسائل کو اتنا پیچیدہ نہ ہونے دیں کہ مسائل ایسے بن جائیں جنہیں پھر کبھی ہم حل کر ہی نہ سکیں. جبکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بہتان لگا کر الزام تراشی کر کے وقتی طور پر تو ذات کی تسکین حاصل کر لیں گے, لیکن در حقیقت ہمارا دوسروں کو معاف نہ کرنا ہماری اپنی ذات کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اور ہم دل میں ہی خود کو تکلیف دینے لگتے ہیں, خود کو تکلیف پہنچانے لگتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو کم کرنے پر توجہ دیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کے لیے مسائل نہ بڑھائیں اور ایک دوسرے سے بغض رکھنے کے بجائے یار محبت سے کام لیں, ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے آسانیوں کے معاملات کریں. یہ تو تھا اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق. اب جناب آتے ہیں ملکی سیاست کی طرف, جہاں کے مسائل اور جہاں کے رہنما کی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں ہے, جو حریفوں کے مسائل میں کمی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ انہیں بڑھانے میں ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے تو بےتاب ہو جاتے ہیں. اب ملک مشکل حالات میں گزر رہا ہے اور یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. مہنگائی اپنے جوبن پر ہے, اپوزیشن اور حکومت سر جوڑ کر مہنگائی اور دوسرے مسائل کا حل نکالتی ہے. ڈوبتی معیشت کی کشتی کنارے پر لگانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے, لیکن جو ہو رہا ہے بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے. اگر حکومت مہنگائی اور بدتر معاشی بحران سے دوچار ہے تو اپوزیشن, جس کو تجربے کار ہونے کا دعویٰ ہے, جس کو چاہیے کہ وہ ملک کی مفاد کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھائی اپنی سیاست کو سائیڈ پر رکھ کر حکمراں جماعت کا ساتھ دے, لیکن بقول اپوزیشن کے وہ کافی تجربے کار ہے اور یہ بات درست بھی ہے. دو بڑی جماعتوں کو کئی بار اقتدار ملا ہے, تو ایسے میں اپوزیشن کو اپنے تجربے سے حکومت کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اگر اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ حکومت ملکی مسائل حل کرنے کی اہل نہیں, تو بھائی اپوزیشن اپنی تجاویز حکومت کے سامنے رکھے تاکہ معیشت میں بہتری آ سکے, مجھ سے اور آپ جیسے لوگوں کے معاملات میں کچھ آسانی پیدا ہو سکے. لیکن حکومت کے بقول اپوزیشن کو صرف شور ڈالنا ہوتا ہے. حکومت اپنے حریفوں کو یہ تانا دیتی ہے کہ جن لوگوں نے ملک کو آئی ایم ایف کی دلدل میں پھنسایا, آج وہ کس منہ کے ساتھ حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے تانے دے رہے ہیں. اور یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو حکومت کا آئی ایم ایف کے پاس جانا پسند نہیں تو پھر وہ ایسا کوئی حل تجویز کیوں نہیں کرتی بھائی جس سے حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. مسلم لیگ نون تو حکومت پر یہ الزام بھی لگاتی ہے کہ حکومت نے عوام کو بھکاری بھی بنا دیا ہے, لیکن اب اسٹیٹ بینک کو مستقل طور پر غلامی تک میں دے دیا ہے, جبکہ حکومت کا موقف ہے کہ اپوزیشن صرف منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے. حقیقت اس کے برعکس ہے. احسن اقبال اور حماد اظہر دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں. دونوں کیا کہہ رہے ہیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. اچھا جی, سنا آپ نے کیا کہا دونوں نے. اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے, یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے ملک کی خود مختاری کا سودا کر لیا ہے. اپوزیشن کے بقول اسٹیٹ بینک کا گورنر اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وہ اپنی تنخواہ اپنی مرضی سے بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی گورنر اسٹیٹ بینک کسی کے آگے جواب دہ ہوگا, اور وہ طویل عرصے تک اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی رہ سکتا ہے. یعنی اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے بھائی, سجدہ کر دیا, لٹ گئی ہے. آئی ایم ایف اب جو مرضی چاہے کر سکتا ہے, لیکن حکومت ان سخت الزامات کا دفاع کرنے کے بجائے اپوزیشن پر پلٹ کر وار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتیں بھی تو آئی ایم ایف کے پاس جاتی رہی ہیں بھائی. جبکہ سابقہ حکومتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے آگے جھکے نہیں ہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. اور اس پر حکومتی ترجمان نے یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھیک مانگنا بھائی کون سی دلیری کی بات ہے. یہ دلیری نہیں بلکہ یہ ڈھٹائی کی علامت ہے, اور ماضی کے حکمران ہی ہیں جس کی وجہ سے آج ملک قرضوں کی دلدل میں چھٹکارا حاصل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو رہا ہے. ناظرین, سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ ماضی کی حکومتیں کیا آئی ایم ایف کے کنٹرول سے آزاد تھیں؟ کیا انہیں آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بدلے میں سمجھوتا نہیں کرنا پڑا تھا؟ تو اس کا جواب بالکل نہیں ہے. بالکل ماضی کی حکومتیں بھی قرض لے کر آئی ایم ایف کی شرائط مانا کرتی تھی, جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی تھی. اور سابق وزیر خزانہ یہاں تک تو کہا کرتے تھے بھائی کہ اگر صارفین کو دال مہنگی لگتی ہے تو مرغی کھائیں,
मुर्गी का गोश्त खाया करें भाई। अब हुकूमत इस तासुर को जायल करने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने कर्ज के बदले स्टेट बैंक को IMF की गुलामी में दे दिया है, बल्कि हुकूमत का दावा यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती हुकूमत की मर्जी से होगी और स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो भी मुकम्मल तौर पर हुकूमत की मिल्कियत ही रहेंगी। हमाद अजहर कहते हैं कि अब हुकूमत ने ऐसे इक़दाम उठा लिए हैं जिसकी वजह से अब कोई भी मसनूई तरीके से मईशत को सहारा नहीं दे सके। नून लीग ने अपने हुकूमत के आखिरी साल में ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाने के चक्कर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ आज भी इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क मौजूदा हुकूमत ने किया है। क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ, सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जनाब, ख्वाब अच्छे आते हैं, ड्रोने आते हैं, अवाम के लिए तो बहुत सारे बुरे ख्वाब हैं। सुना आपने शहबाज शरीफ को, अच्छा एक बात जरूर यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन के लिए आसान है और उसका हक भी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर बाहमी मुशावरत से अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है तो फिर बाहमी मुशावरत के साथ माशी पॉलिसियां क्यों नहीं बनाई जा सकती। हमारे रहबरों को एक दूसरे का ड्रोना ख्वाब बनने के बजाय एक दूसरे के लिए यार सहारा बनना चाहिए, सुहाना ख्वाब बनना चाहिए। आवाम को सब सुहाने ख्वाब जरूर दिखाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब कुछ करने की बारी आती है तो सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया है तो वह बतौर अवामी रहनुमा आवाम के दिल से सोचें और हुक्मरानों को इन बहरानों से निकलने के लिए भाई कोई हल बताएं। अपोजिशन लीडर का यह काम भी होता है, लेकिन आसार तो यह बता रहे हैं कि अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ महंगाई और आज की अबतर मईशत को अपने लिए हथियार बना रही है ताकि वो अगले इलेक्शन में इक्तिदार की सीढ़ी चढ़ सके, और इसी का नाम सियासत है। यह रवैया, यह सोच किसी भी आवामी नहीं हो सकती। हां, जाती जरूर हो सकती है, मैं ये जरूर करूंगा, जाती जरूर हो सकती है, लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ये दावा कर रहे हैं कि पीडीएम अवामी मफाद के लिए 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। और ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जबानी सुनते हैं। अच्छा जी, सुना आपने मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, और ये समझते हैं कि हुकूमत ने IMF के आगे अपनी मईशत को सरेंडर कर दिया है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि अवाम महंगाई की चक्की में मुसलसल पिसते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और भी है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है कि कब तक मुल्क की मईशत मालियाती इदारों के पैसों से चलती रहेगी। और यह सवाल सिर्फ मौलाना साहब का नहीं है बल्कि आम आवाम का भी है। मौलाना साहब की तरह वो भी यही सवाल पूछती हैं, लेकिन यह सवाल सियासी कायदीन की जानिब से उस वक्त भी पूछा जाना चाहिए था जब माजी की हुकूमतें मुसलसल IMF के दर पर दस्तखत दे रही थी या दस्तक दे रही थी। यह सवाल उस वक्त किसी ने क्यों नहीं उठाया कि कर्जों पर कर्जे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जनाब ये कर्ज जा कहां रहे हैं, कर्ज से हासिल होने वाली रकम कहां लगाई जा रही है, क्या उस रकम का दुरुस्त इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं, ये कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था। नाज़रीन, मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब नफी में ही है, क्योंकि अगर माजी में IMF से हासिल होने वाला पैसा दुरुस्त इस्तेमाल होता तो आज हम कम से कम IMF से कब की जान छुड़ा चुके होते। बदकिस्मती से हर हुकूमत ने आने वाली हुकूमतों के लिए कर्जे छोड़े। अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वजीर आजम इमरान खान के उस बयान पर तंज कर रहे हैं जिसमें खान साहब ने कहा था कि मैं IMF जाने से ज्यादा खुदकुशी को अहमियत दूंगा। बात दुरुस्त भी है, लेकिन वजीर आजम के उस बयान से मुराद यह थी जनाब कि IMF मईशत के लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर रही है और इस जहर कातिल को तोड़ने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो एंटीडोट का काम कर सके। लेकिन बकौल हुकूमत के उस वक्त कौमी खजाना तकरीबन खाली हो चुका था और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका था। इसीलिए IMF के पास जाने के सिवा हुकूमत के पास जनाब और कोई चारा था ही नहीं। खैर, अब हुकूमत जितने धरने देना चाहती है, अपोजिशन जितने धरने देना चाहती है वो दे ले, लेकिन उसके साथ वही होगा हुकूमत का ये कहना है जो सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाते हुए हुआ था। गुलाम सरवर साहब क्या कहना है ये भी सुनते हैं। महंगाई है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है, हर इंसान का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत इस वक्त सुकून में है। हुकूमत अपोजिशन के धरने और एहतजाज के हवाले से इसलिए पुरसुकून है क्योंकि उसको अंदाजा है कि एहतजाज का मामला हो या फिर अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक का मामला, अपोजिशन के दोनों हथियार बेकार ही साबित हुए हैं, क्योंकि पीडीएम अब तक एहतजाज और धरनों की तारीखें तो देती रही है और अब तक हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो सकी है। और दूसरी जानिब अदम एतमाद की तहरीकों पर भी अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता।
چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے وقت اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت چل ہے جناب، بالکل سکون ہے۔ اور چودھری سرور کہتے ہیں کہ نواز شریف کل کے بجائے آج بھی آ جاتے ہیں، تب بھی ان کا ٹھکانہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے جیل۔ جبکہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ چاروں شریف سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں، ان سے کوئی ڈیل بھی نہیں ہوگی۔ اور کیوں ہو جناب؟ کیونکہ وہ تو سیاست میں ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان چاروں شریفوں کے حوالے سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جناب شیخ رشید نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلا ایسا لیڈر دیکھا ہے جو حکومت گرانے پر محنت کرنے سے زیادہ لندن بھاگنے پر محنت کر رہا تھا۔ اچھا، شیخ رشید کی بات میں اس بات کا اقرار بھی چھپا تھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت اپوزیشن کے خلاف کرپشن کیسز میں کوئی کارروائی نہیں کر سکی۔ اسی لیے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ نہ حکومت اپوزیشن کا کچھ بگاڑ سکی اور نہ 3.5 سال سے اپوزیشن حکومت کا کوئی بھی کر سکی۔ اسی لیے اگر اپوزیشن نے دھرنے دینے ہیں، احتجاج کرنے ہیں، شوق پورا کرنا ہے، کر لے، کیونکہ حکومت کی صحت پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا تو ہے نہیں۔ شیخ رشید کی باتوں پر ایاز صادق کہتے ہیں کہ شیخ صاحب تو اپنی شادی نہیں کرا سکے، وہ اپنی شادی کر لیں تو ہی بڑی بات ہے۔ یہ مذاق میں کہا یا سیریسلی کہا، آپ یہ اندازہ لگائیے۔ جناب عوام ٹیکس دیتے ہیں اور جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز میں ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ٹیکس کا پیسہ ان پر استعمال ہونا چاہیے۔ پھر آئے روز مہنگائی ہوتی ہے، عوام یہ نہیں جاننا چاہتی کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آج کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ لیکن حکومتوں اور رہنماؤں کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ موجودہ حکومت، موجودہ سیاستدان پچھلی حکومتوں پر اور پچھلی حکومتیں آج کی حکومتوں پر سوال اٹھا رہی ہیں۔ لیکن جناب رہبروں کو اب اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ عوام اب کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں چلے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت شدید تنقید کی زد میں تھی، اور اب سونے پر سہاگا منی بجٹ لانے کے بعد سے اپوزیشن سراپا احتجاج ہے اور حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ اس نے IMF کے کہنے پر اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے ہیں اور اسٹیٹ بینک تک کو گروی رکھ دیا ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کے اپنے وزراء اور اراکین بھی حکومت سے ناراض نظر آتے ہیں۔ پہلے وزیر دفاع پرویز خٹک نے وزیر اعظم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اب قومی اسمبلی کے رکن نور عالم خان کو تحریک انصاف نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بولنے پر شوکوز نوٹس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات، عدالت اور احتساب کے نظام میں اصلاحات لائیں، اور یہ اپوزیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپٹ قیادت اپنے مقدمات میں ریلیف کے علاوہ کسی اور موضوع پر جناب نہ ہی نہیں چاہتی، گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتی۔ منی بجٹ پر شکست کے بعد اب اپوزیشن کی نئی حکمت عملی کیا ہوگی، اس پر بات کرتے ہیں جناب سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں عبدالقیوم صاحب، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جناب کیا کہتے ہیں سر آپ؟ یہ اصلاحات کی بات کرتی ہے حکومت، لیکن حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کی کرپشن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ جناب پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا ہے نا کہ ہم IMF کے پاس گئے ہیں، اس سے پہلے ماضی کی حکومتیں جاتی رہی ہیں۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن کی وہ اپنی کرپشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ انفارچونیٹ ہے، یہ بلیم گیم ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جمہوری ممالک میں جہاں بولنے کی بھی آزادی اور اسمبلی کی بھی آزادی ہے، وہاں ویسے تو نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، ہر ملک کے اندر ہوتی ہے، لیکن جو فکر کی بات اس وقت ہوتی ہے، اہل دانش یا اہل جو لوگ اپنی رائے رکھنے والے ہیں، وہ وریڈ ہو جاتے ہیں جب یہ دیکھیں کہ اکانومی کی خستہ حالی جو ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے، یا بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، یا ہمارے ڈیفنس کی جو قوت ہے اس کو بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بجٹ فریز ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر فکر مندی ہے، اور آئی ایم شور کہ پوری قوم اس کے اوپر فکر مند ہے اکراس دی بورڈ۔ یہ کوئی صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے۔ لوگ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ کرپشن بچانے کے لیے ایک موومنٹ اپنی ہو رہی ہے، یا
یہ جینونلی یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ منی بجٹ جس طرح پیش کیا گیا اور جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک کی جو ہے اس کی آزادی اوپر رکھ دی گئی ایون پارلیمنٹ کے اوپر، تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ میرے خیال میں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اچھا سر، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ لوگ آ کے بات کرتے ہیں، وزراء کے بات کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، نام لے کے بات کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب 4 بڑوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے تو جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ اس کی تصدیق کریں گے؟ دیکھیں، قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں تو یہ حکومت والے ہی کہہ رہے ہیں، پروپیگنڈا تو انہی کا ہے، اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر کے ڈی جی کو کہنا پڑا کہ جی کسی قسم کی کوئی ڈیل کسی قسم کی نہیں ہوئی، اور اگر ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب حکومت کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے تو وہ کھل کے آ کے بتائیں کہ ان کے ساتھ کون ڈیل کر رہے ہیں، کون سے ان کے لوگ ہیں جن کے ساتھ، اور ہمارے کون سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف ڈائیورٹ کرنے والی ہے ٹینشن، جس کا آپ نے بڑا خوبصورتی سے شروع میں ذکر کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پرویز خٹک صاحب نے کیا کہا، اور پھر آپ یہ دیکھیں نور عالم صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر فواد چودھری صاحب اپنے طور کے اوپر جو مرضی ہے کہتے رہے۔ آفٹر آل یہ دراڑیں اس لیے پڑ رہی ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ چون چون کا مربع ہے، اور اس کے اندر سارے خٹک صاحب کا تعلق بھی پیپل پارٹی سے تھا، اور فواد چودھری صاحب پہلے پرویز مشرف کے رائٹ ہینڈ مین تھے، پھر بلاول صاحب کے یہ پریس اسسٹنٹ تھے، اور وہ ادھر آگے، اور بعد میں جب کہیں یہ سچویشن آئی کہ اس پارٹی پہ کوئی پرابلم آئے گا، جو کہ ابھی آیا ہوا نظر آ رہا ہے، تو دیٹ از وائی بہت سے لوگ بول رہے ہیں۔ نور عالم صاحب کا تعلق کس سے؟ وہ بھی پیپل پارٹی کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو یہ سارے جو پرندے ہیں یہ اڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں نا، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں درمیان کے اندر حکومتیں نہ چلے اور ریٹارڈ ہوں اور ان کے اوپر نو کانفیڈنس ہو یا وہ ریزائن کریں۔ اس سے پولیٹیکل پارٹیاں تو کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا، لیکن بحیثیت ملک ریاست جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ لیکن سر آپ کی بات سے اگر میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن سر آپ کی بات سے ایک بات کو اگر یہ لیا جائے تو آپ اس بات کی تصدیق کریں صحیح ہے غلط ہے؟ حکومت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے، مہنگائی بڑھاتی ہے، مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اپوزیشن کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنے کا، لیکن افسوس کے ساتھ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نہ پارلیمنٹ کے باہر اور نہ ہی پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو اپوزیشن کوئی خاص ٹف ٹائم دے پاتی ہے۔ جو بل وہ لے کر آتی ہے، منی بجٹ کی بات کر لیں آپ، منی بجٹ لے کر آیا اس کو آسانی کے ساتھ اپروو کرا لیا گیا، نہ کوئی احتجاج اس طرح سے کیا جاتا ہے، نہ شور شرابہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے دن دیکھیں تو جناب ان کا شور، ان کا دبدبا، ان کی باتیں آج کی اپوزیشن کے مقابلے سے بہت زیادہ تھیں۔ تو حکومت اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے یا اپوزیشن کی وجہ سے کوتاہی کا معاملات کا شکار ہے؟ یہ تو سچی بات ہے کہ حکومت اپنی کوتاہیوں کے اتنی مشکل کا شکار ہے، بیکاز اگر حکومت ٹھیک ڈیلیور کر رہی ہو نا تو اپوزیشن جتنا مرضی شور کرتی رہے، پبلک اس کی گواہ ہوتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حالت زار خراب نہیں ہے، ہمیں کھانے کو مل رہا ہے، ہمارا آٹا، چینی، پتی ان چیزوں کی ٹھیک ہے، بجلی کا بل، بچوں کی فیس، تو میرے خیال میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ جو ہے سیلف کریٹڈ وونڈز ہیں۔ اور جہاں تک تعلق اپوزیشن کا ہے میرے بھائی، ہم نے اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی، یہ بے تحاشا، کل پرسوں میں اس میں سامنے تھا، پارلیمنٹ کے سامنے شہباز شریف صاحب نے بھی ایڈریس کیا، پیپل پارٹی کا بھی تھا، دوسرے گروپ بھی وہاں تھے، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اسمبلی میں بل کو نگیٹ کیوں نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ان کی میجارٹی ہے، اگر ان کی میجارٹی نہ ہو تو وہ حکومت میں نہ ہو۔ تو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا کہ کیا خرابیاں ہیں، اور ریکارڈ کے اوپر لے کے آنا، تاکہ پوسٹیریٹی کے لیے بھی یہ یاد رہے کہ جب یہ اقدامات اٹھائے گئے تھے تو جو اپوزیشن جو کہ ایکولی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا اعتراض ریکارڈ کرایا تھا۔ لیکن سر اپوزیشن میں بھی تو اتفاق نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، 11 جماعتوں کی جماعت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، اب آپ نے الگ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، پیپلز پارٹی نے الگ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ عوام بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن خود کسی پوائنٹ پر متفق نہیں ہو پاتی، تو عوام کی نمائندگی کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں، آپ پوری دنیا میں مختلف ممالک جہاں جمہوریت دیکھ لیں، مختلف اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، ان کے مختلف اپنے مینیفیسٹو ہیں، ان کی کچھ کے نظریات مختلف ہیں۔ یہ تو جو اتحاد تھا اپوزیشن کا وہ ایک پوائنٹ پہ تھا
جب انہوں نے دیکھا کہ پانی ابھی پلوں کے اوپر سے بہنا شروع ہو گیا ہے مہنگائی کے لحاظ سے اور بے روزگاری کے لحاظ سے، خط غربت سے لوگ نیچے گرتے جا رہے ہیں اور بری حالت کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنے طور کے اوپر ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹیررزم کا پھر ہو رہا ہے، انرجی کے کرائسس، ان کو فالتو بجلی دی گئی تھی کرائسس ہے، گیس کی شارٹیجز ہو رہی ہیں، تو دیٹ از وائی یہ سب ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوئے تھے اور ابھی یہ بڑی بٹ نیچرل ہے کہ ہر پارٹی، جماعت اسلامی ہو، پی 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 ہو، پی ایم ایل این ہو، پی ڈی ایم ہو، وہ اپنے طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا رہے ہیں، یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ کیا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، یہ سارے یک زبان ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر حالت ناگفتبے ہو چکی ہے اور ابھی یہ ایسی سچویشن ہے کہ کوئی بھی نئی جماعت حکومت میں آئے گی تو اس کے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہوگا، تو ہم اتنا نقصان نہ کریں کہ یہ جو ہے آپ ریپیئربل نہ ہو، بیانڈ ریپیئر ملک کی معیشت کو نقصان ہو جائے گا تو وہ بڑی زیادتی ہوگی۔ ابھی تو یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں، جو سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں، جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے جو نقصانات جمع ہوتے جا رہے ہیں، بخدا بندہ شڈر کرتا ہے، جو لوگ نیشنلسٹ ہیں، ملک سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہم سب ہیں، تو ہم پارٹیوں کے اندر بے شک ہوں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کو روکنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا سر، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سیاسی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ہوئی ہے یا رابطہ ہوا ہے سابق صدر آصف علی زرداری سے؟ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی سربراہی کرتے ہیں، مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو شوکاز کے چکر میں انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب جناب اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے پی ڈی ایم کا حصہ بنتی ہے، آپ کے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو لے کے کافی زیادہ شور ہوا تھا، کافی زیادہ باتیں ہوئی تھی، مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم جوائن کرتی ہے تو؟ دیکھیں، فار اے بگر نیشنل کاز میرے خیال میں اپوزیشن کا اتحاد ملک کے مفاد میں ہوگا، اینڈ آئی ایم شیور، یہ میری پرسنل رائے ہے، اینڈ آئی ایم شیور ہماری پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی اور ایون پی ڈی ایم کے لیول کے اوپر اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن قدم ہوگا اور وہ اگر اندر آ بھی جائیں، آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ ہمیشہ ہینڈ ان گلو بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کے اور باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، تو پارلیمنٹ کے باہر بھی پی ڈی ایم کے اندر میرے خیال ہے پیپل پارٹی اگر جوائن کرتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو سر کیا یہ تجویز زیر غور ہے کہ الگ الگ لانگ مارچ کرنے کے علاوہ ایک ہی لانگ مارچ کیا جائے اور پرزور طریقے سے کیا جائے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ بھی پی ڈی ایم کو کرنا پڑے گا نا، اگر یہ 27 فیبروری کا یہ مارچ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ اگر سمجھتے ہیں ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ اکیلی پارٹی اور ساتھ ایک دو کو ملا کے وہ کوئی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر یہ کہیں بیٹھ کے اکٹھی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ادھر بات کی، تو یہ کمبائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر مجھے یہ نہیں پتا کہ اس پہ کوئی پروگریس ہوئی ہے یا نہیں، لیکن یہ اچھا قدم ہوگا۔ اچھا سر، ایک آخری سوال سیاسی طور پر، اس کے بعد پھر میں نیشنل سیکیورٹی کے والے سے آپ سے سوال کروں گا۔ 23 مارچ کو سر آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ صرف لانگ مارچ ہوگا یا اس کو دھرنے میں بھی تبدیل کیا جائے گا، یا پھر یہ سوچ کر جایا جائے گا کہ جب تک حکومت ختم نہیں ہو جاتی ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے؟ کیونکہ اس حوالے سے کوئی بیان ابھی فی الحال سامنے نہیں آیا، تو کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں جمہوریت ہوتی ہے ملکوں کے اندر، وہاں آپ عوام کا ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں حکومت کے اوپر تاکہ وہ رائے راست پہ رہے، اور اس صورت میں جب آرڈینریلی پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی اب گفتگو، لیکن جب اکراس دی بورڈ پبلک افیکٹ ہو رہی ہو اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہو، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اور زیادہ شور کرنا چاہیے، تو وہ اس طرح کی یعنی لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں، دھرنا بھی دے سکتے ہیں، سارے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، لیڈرشپ فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے سر، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اور یہ 2014 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت اس پہ اسپیڈ ورک شروع کیا، ابھی انہوں نے مکمل کیا اور پھر یہ 4 سال کے لیے کہہ رہے ہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ تو بڑی ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا لکونہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی پالیسیز سٹیزن سینٹرک ہونی چاہیے، تو اگر سٹیزن سینٹرک ہے تو سٹیزن کے نمائندے تو سارے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو آپ نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ اس کے پروز اینڈ کانز دیکھیں، پھر کمیٹی بنتی ہے جوائنٹ، وہ الگ بیٹھ کے اس کا ایک ڈرافٹ تیار کرتی ہے، پھر کنسنسس ہوتا ہے، تو اس سے اس پالیسی کو اسٹرینتھ ملے گی نا۔ یہ پالیسی تحریک انصاف کی تو نہیں ہے، یہ ریاست کی پالیسی ہے نیشنل سیکیورٹی کی،
اور اس کے اوپر سارے لوگوں کا کنسنسس ہونا بڑا ضروری ہے. تو انہوں نے وہ نہیں کیا. اس میں سب سے بڑا خلا یہی ہے. لیکن اس پہ الزام سر آپ بھی لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے سوائے کرپشن کے علاوہ, اور کرپشن پہ اپنے مقدمات ختم کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. حقیقت ہے سر, مجھے یہ وائنڈ اپ کرنا ہے. نہیں دیکھیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ جب آپ کے پاس کوئی وہ جو بچہ ہے نا, اس کو ایسے رائٹنگ میں جب اس کو کہا گیا کہ آپ نے میچ کسی ایک لیٹ سے کلائمیٹ کے اوپر ایسے لکھو, تو وہ اس کو کرکٹ میچ یاد تھا, تو وہ کہتا تھا میں اوپر جا کے کلائمیٹ چیک کر رہا تھا, نیچے کرکٹ میچ ہو رہا, تو پھر سارا تو یہ کرپشن والا تو ان کے پاس بہانا ہے نا. ان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. آئی ٹیل یو, یہ اپوزیشن کو نیچا دکھا سکتے ہیں اپنی کارکردگی سے بہتری کر کے. You are ready to talk with government اس ٹاپک پہ سر, کوئکلی سر پلیز. جی دیکھیں, آئی ایم شیور کہ پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھ کے آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس حکومت کے ڈونٹ نو کہ کون سی جماعت ہوگی جو بات کرنا چاہے گی, جن کا لیڈر آف دی ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا چونکہ ان کی عزت افزائی ہو جائے گی, اور میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میری کٹی ہے ان کے ساتھ. تو ان کا جگہ لیول لیڈرشپ کا اور ان کی بصیرت کا اور ان کی دانشوری کا یہ ہے, تو یہ بچوں کا کھیل ہے نا. تو اس لیے مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے کوئی ڈائلاگ ہو, لیکن میرے خیال میں اپوزیشن کو آلویز ویلکم کرنا چاہیے اگر حکومت چاہتی ہے. لیکن فواد چودھری صاحب آپ کو دعوت اس سٹیج پہ دے رہے ہیں جب تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں. سر تھینک یو سو مچ فار ٹائم. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان سوچ رہی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کرنے کے والے سے ہو, چاہے وہ 23 مارچ کے لانگ مارچ کے والے سے ہو, تفصیلی بات کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ کورونا کی صورتحال پر بات کریں گے. کورونا کے کیسز کافی زیادہ بڑھا ہے, اومیکرون نے کافی زیادہ اس وقت تہلکہ مچایا ہوا ہے. کراچی میں 100 میں سے ہر 40 بندہ اس کا شکار ہو چکا ہے. اس پر بات کریں گے, لیکن لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد واپس آئیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشویشناک صورتحال ہے جناب کورونا کے حوالے سے. ملک بھر میں 5 ماہ میں کورونا کے 4340 کیسز رپورٹ ہیں. اومیکرون کے پھیلاؤ کے سبب کراچی میں صورتحال اچھی نہیں ہے, جہاں پر نہ صرف عام شہری بلکہ طبی ورکرز بھی اس کورونا اومیکرون کا متاثر ہو رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ لہر کے دوران 500 سے زائد ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس کا, جو اس وائرس کا شکار ابھی تک ہو چکا ہے. اور دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کی 5ویں لہر کے پیش نظر تعلیمی اداروں سے متعلق فیصلے کو فی الحال مؤخر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیسز کی مثبت شرح کو دیکھ کر کیا جائے گا. NCOC کے اجلاس میں ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق تو کر لیا گیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا, کیونکہ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ ویکسینیشن لگانے کے لیے لوگوں پر پابندی عائد کی گئی تھی, کیونکہ لوگ ویکسینیشن کرانا نہیں چاہتے تھے, ماسک پہننا نہیں چاہتے تھے. حکومت اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی, لیکن عوام شاید اس کو خود پر امپلیمنٹ کروانا نہیں چاہتے تھے. کیا صورتحال ہے, اس پر مزید بات کریں گے. پارلیمنٹ کی صحت اس وقت میں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحب. نوشین حامد صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا, اومیکرون نے کافی زیادہ تباہی مچا دی ہے, اور اب شاید ہم لوگوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جو پہلی لہر تھی اس کے بعد جتنا خوف تھا, جتنا ایک شور تھا, اتنا ہی شور اب مچتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر 100 میں سے 40 فرد کراچی کا اس وائرس کا شکار ہو گیا ہے. تو جناب اس سے کیسے نپٹا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ڈیزیز برڈن جو ہے وہ سب سے زیادہ کراچی میں ہے, سب سے زیادہ کراچی کی پاپولیشن افیکٹڈ ہے. پر یہاں میں یہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ 100 میں سے 40 نہیں, 100 وہ لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں ان میں سے 40 ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آتے ہیں. تو بہرحال یہ پازیٹیوٹی ریشیو 40 کا, یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہوئی کہ جو نہیں کرا رہے ہو سکتا وہ بھی ہو. جی, یہ مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہے 40% پازیٹیوٹی ریشیو بہت بڑا فگر ہے, اور ابھی تک میں سمجھتی ہوں پچھلی ویوز میں ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچے تھے. اومیکرون جو ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اس کی ٹرانسمیسیبلٹی بہت زیادہ ہے, اور اس وقت کراچی لیڈ کر رہا ہے. مگر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کراچی کے ہاسپٹلز کا جو سروے کرایا گیا, جو کراچی میں ہاسپٹلائزیشنز ہوئی ہیں, تو اس میں یہ پتا چلا کہ 80% لوگ
ہاسپٹلائزڈ وہ تھے کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہوئی تھی. تو اس سے ہمیں ویکسینیشن کی افادیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. اور اگر ویکسینیشن کے بعد یہ ڈیزیز اگر ہوتی بھی ہے, اگر آپ کووڈ کیچ بھی کرتے ہیں تو وہ اتنی سیویرٹی آف سمٹمز نہیں دیکھتے, بلکہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ اور ارلی ریکوری ہو جاتی ہے. اس لیے اس میں اب کوئی شک نہیں کہ پاکستان 5ویں لہر سے گزر رہا ہے, اور حکومت کی اس وقت کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جلد از جلد جو ہے وہ ویکسینیٹ کریں. اور اس میں جو ہماری 50% آف ایلیجیبل پاپولیشن, یعنی 12 سال سے بڑی عمر کی جو پاپولیشن ہے جو ایلیجیبل ہے اس وقت ویکسین کے, ان کی 50% کو ہم ویکسینیٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور 16 کروڑ سے زیادہ لوگ, تقریباً 16-17 کروڑ کے درمیان لوگ وہ ہیں جن کو کم از کم ایک ڈوز لگ چکی ہے. تو اس کا ریزلٹ آپ یہ دیکھیں کہ گو کہ اس وقت جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اور جتنے زیادہ کیسز اس وقت ڈیلی بیسس کے اوپر ڈبل ہو رہا ہے, مگر اس طریقے سے ہاسپٹل ایڈمیشنز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی جتنی تیزی سے یہ ڈیزیز بڑھ رہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ویکسینیشن کی اہمیت کو سمجھا جائے تو ویکسینیشن بہت حد تک جو ہے سیریس ڈیزیز سے ہمیں بچا سکتی ہے. اچھا, اس میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس میں مزید روشنی ڈالیں, اس کو مزید زیادہ آسان الفاظ میں بیان کریں, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ویکسینیٹڈ تو ہم ہیں, پہلی ڈوز بھی لگوائی, دوسری ڈوز بھی لگائی, اب یہ بوسٹر ویکسین آ گئی ہے, اس کو بھی لگوانا ہے, بوسٹر ڈوز لگوانی ہے. اور پھر اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو یہ لگاتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے ان کو تھوڑا سے بخار کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا جو پہلے 2 ویکسین لگوا لی, اگر وہ لگوانے کے بعد بھی اس چیز سے بچا جا سکتا ہے, لیکن بوسٹر لگوانا لازمی ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت دنیا میں جو ریسرچز ہوئی ہیں اس نے یہی بتایا ہے کہ 6 مہینے 7 مہینے کے بعد آپ کی جو امیونٹی بلڈ ہوئی ہوتی ہے اس ویکسین سے وہ تھوڑی سی نیچے کی طرف آتی ہے. اچھا. تو اگر تو یہ نئی ویو نہ آتی تو شاید ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑتی بوسٹر ڈوز کی, پر یہ جو نیا ویریئنٹ اس وقت آیا ہے اور اس کے بعد مزید بھی ویریئنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں, شاید ایک آدھ ویریئنٹ کسی ایک دنیا کے ملک میں ڈیٹیکٹ بھی ہو گیا ہوا ہے, ڈیلٹا کرون یا کیا کوئی نئے نام سے ایک اور ویریئنٹ بھی ہے. تو اس لیے اب یہ ویریئنٹس نے آتے رہنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ اب ریسرچز کے مطابق اس کی ضرورت ہے, بلکہ نہ صرف 1 ڈوز بلکہ 2 ڈوزز کا کورس جو ہے وہ کرنا اب ضروری ہوگا. اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت اپنی تمام پاپولیشن کے لیے یہ فیسلٹی فری آف چارج پرووائڈ کر دی ہے. پہلے یہ 30 سال سے 1 جنوری سے 30 سال سے بڑی عمر کے لیے لوگوں کے لیے کھولا تھا, اور اب 2 دن ہوئے کہ 18 سال سے بڑی عمر کے لیے بھی بوسٹر ڈوز فری آف چارج جو ہے وہ اویلیبل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے بالکل یہ تمام فیصلے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے اور جو دنیا سے ہمارے پاس انفارمیشن گیدر ہوئی ہے اس کی روشنی میں کیا ہے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے. تو حکومت کے بتائے ہوئے SOPs پہ عمل درآمد کرنا اور اپنے آپ کو ویکسین کروانا اور جن کے 6 مہینے ہو گئے ہیں بوسٹر ڈوز لگوانا ہی ہمارے پاس اس وبا سے نمٹنے کا حل ہے. جی اچھا, ایک سوال اور کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ اور اومیکرون, ڈیلٹا ویریئنٹ نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی, اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پہ بہت زیادہ تباہی مچائی تھی, لیکن اومیکرون کے حوالے سے اکثر ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ جناب یہ جان لیوا ثابت نہیں ہوتی, مطلب اتنا زیادہ جو لیول تھا وہ اس حد تک نہیں تھا جتنا ڈیلٹا ویریئنٹ میں تھا, اس میں بہت زیادہ اموات کی شرح تھی, اس میں شرح کچھ کم ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی, جو ڈیٹا ابھی تک ہمارے پاس US سے, ساؤتھ افریقہ سے جہاں پہ یہ زیادہ انیشلی ملا بھی تھا اور جہاں پر زیادہ کیسز ہیں, اور یورپین کنٹریز, وہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیتھ ریٹ, مورٹیلٹی ریٹ اتنا نہیں ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ وائرس جو ہے یہ میوٹیٹ کرتا ہے, اپنی شکل چینج کرتا ہے, تو یہ گریجولی وائرسز جو ہیں وہ کمزور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ اس وقت کافی حد تک پاپولیشن جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان ممالک میں اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے جہاں ویکسینیشن ریٹ ابھی تھوڑا کم ہے. پر اس کے باوجود یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے. اگر کسی کی قوت مدافعت کمزور ہوگی, اگر اس کی قوت مدافعت کم ہوگی, تو اس کو بھی یہ ویریئنٹ جو ہے وہ سیریس کانسیکوینسز کر سکتا ہے. اور اس کے سمٹمز وہی ہوں گے جو کورونا کے ہوتے ہیں یا پھر جو فلو کے ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل وائرل فلو کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے. کسی کو بھی اگر وائرل ہوتا ہے, ہلکا سا فیور ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, نزلہ ہوتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کورونا کا شکار ہوگا یا اومیکرون کا شکار ہو گیا. جب پہلے ٹیسٹنگ کٹس اتنی زیادہ نہیں تھیں تو ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے تھے کہ کم سے کم 2 دن آپ ریسٹ کریں, اور اس کے باوجود اگر آپ کا بخار نہیں اترتا ہے تو پھر جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں. تو ابھی بھی یہی ہے. جی دیکھیں, بالکل یہ اس وقت یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں اس وقت بالکل
ڈفرینٹ قسم کے فلوز اور وائرل انفیکشنز پھیلی ہوئی ہیں. اسموگ بھی ہے, اسموگ کی وجہ سے بھی لوگ یہ اپر ریسپریٹری انفیکشنز کا شکار ہو رہے ہیں. مگر ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اومیکرون جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس لیے کسی قسم کا بھی فلو ہو آپ کو تو ٹیسٹ کروا لیں تو سب سے اچھا ہے. پر اگر سمٹمز اتنے زیادہ نہیں ہیں, مائلڈ سمٹمز ہیں, تو پھر بھی آپ اپنے باقی گھر والوں کو بچائیں, اپنے آپ کو 2-4 دن آئسولیٹ کریں, ماسک کا استعمال کریں, باہر جانے سے گریز کریں, اور جو میڈیسنز ہوتی ہیں فلو کی وہ لیں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں 5ویں ویو جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے. بہت شکریہ نوشین صاحبہ, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا, اور تمام جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس پر آپ نے روشنی بھی ڈالی تھی. آخر میں پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے, لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب کرونا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا, کرونا کو آپ مہمان بنا کے اپنے گھر پہ ضرور لے کر آئیں گے. ماسک کا استعمال ضرور کریں, آپ نے ویکسینیشن لگا لیے, پہلی ڈوز دوسری ڈوز, تو بوسٹر ضرور لگوائیں, اور یقین جانیے یہ وائرس اس وقت تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جب تک آپ باہر جا کے اس کو لے کے اپنے گھر میں نہیں لے کر آتے, اور پھر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, اللہ نے صحت دی, موقع دیا, ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.